پیر ہیں، ڈھیر سارے پیر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، وہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ مرید جو چاہتا ہے پیر صاحب بھی وہی چاہتا ہے، مرید جیسے کرتے ہیں پیر صاحب بھی ویسے کرتے ہیں، مرید جو پسند کرتا ہے پیر صاحب بھی وہی پسند کرتا ہے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خانقاہ شاکریہ کا فیضان ہے کہ خانقاہ شاکریہ کے بزرگوں نے کبھی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، مصطفیٰ کے سسٹم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، مصطفیٰ کے قانون کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ میدان میں بھی رہے تو مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرتے رہے، تنہا بھی رہے تو مصطفیٰ کی شریعت۔ یہ شان ہے خانقاہ بن شریف کے بزرگوں کا۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھوتا کر لیا، مگر خانقاہ شاکریہ کے بزرگوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ کوئی مائیکلال اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ خانقاہ شاکریہ کے کسی بھی بزرگوں نے، کسی بھی سجادہ نشینوں نے، چاہے وہ سرکار قمر الہدیٰ کی ذات ہو، سرکار احسن الہدیٰ کی ذات ہو، سرکار رضوان الہدیٰ کی ذات ہو، یا دور حاضر میں سرکار مفتی فیضان الہدیٰ کی ذات ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی کسی بدعقیدہ سے سمجھوتا کیا ہو، کبھی کسی بے ایمانوں سے سمجھوتا کیا ہو، کبھی کسی منکر نماز والوں سے سمجھوتا کیا ہو، بلکہ جب بولتے ہیں تو ڈنکے کے چوٹ پہ بولتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ کر بولتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو کافروں کے چھاتی پر چڑھ کر ضرور۔ خانقاہ شاکریہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے کوئی بھی بات گڑھ کر نہیں بولی گئی ہے، کوئی بھی بات گڑھ کر نہیں بولی گئی ہے، بلکہ قرآن و حدیث پڑھ کر بولی گئی ہے۔ اور جہاں جب ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ بدعقیدہ ہو اس کے بھی چھاتی پر چڑھ کر بولے ہیں، چاہے وہ جو ہے منکر نماز ہو، نماز سے انکار کرنے والا ہو اس کی بھی چھاتی پر چڑھ کر بولے ہیں، چاہے وہ رافضی ہو اس کی بھی چھاتی پر چڑھ کر بولے ہیں، اور یہ پیغام دیے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کبھی نہ ہوگا ہم سے نبی کا جاہو جلا۔ اس لیے اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنے مقدر پر قربان کرو، قربان جاؤ۔ آپ نے ایسے پیر کے دامن کو پکڑا ہے، آپ نے ایسی خانقاہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ کی قسم، خانقاہ شاکریہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ قمریہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ رضوانیہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ احسانیہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ رضوانیہ وہ خانقاہ ہے جسے آپ خانقاہ قادریہ بھی کہہ سکتے ہیں، خانقاہ چشتیہ بھی کہہ سکتے ہیں، خانقاہ ابوالعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، خانقاہ رضویہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ خانقاہ شاکریہ سے ہمیں غوث پاک کا بھی فیضان ملتا ہے، غریب نواز کا بھی فیضان ملتا ہے، امام احمد رضا کا بھی فیضان ملتا ہے۔ ارے خانقاہ شاکریہ وہ خانقاہ ہے جہاں پہ حسن و حسین کا بھی فیضان ملتا ہے، مولا علی۔ اس لیے خانقاہ شاکریہ وہ عظیم الشان خانقاہ ہے، وہ لاجواب خانقاہ، وہ بے مثال خانقاہ، وہ لاجواب خانقاہ، جس خانقاہ نے حقیقت میں جس اسلام کو جس دین کو بچانے کے لیے میرے آقا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسی دین کو پھیلانے کے لیے خانقاہ شاکریہ کے بزرگوں نے ساری زندگی قربان۔ آج کون ہے راتوں میں لوگوں کو مصطفیٰ کا دین بتانا،
دل میں لوگوں کے گھروں پر جا کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا. آپ ذرا سوچے تو صحیح, 2-3 مہینے سے لگاتار روزانہ رات میں پروگرام کرنا, دن میں یہاں وہاں جانا, نماز جنازہ پڑھانا, نکاح پڑھانا, فاتحہ پڑھنا, لوگوں کے گھر میں جانا اور دعائیں کرنا, رات میں جاگنا. ہم لوگ جب ایک رات جاگتے ہیں تو نہ جانے کئی روز تک تکلیف ہوتی ہے, مگر قربان جاؤ سرکار مفتی فیضان الہدا کی ذات پر کہ راتوں میں جاگ رہے ہیں, دن میں بھاگ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی بھی مرید آ رہا ہے, حضور ہمارا یہ کام ہے, حضور ہمارا یہ کام ہے, حضور ہمارا یہ کام ہے. میرے فیضان نے کسی کو دھتکارا نہیں, کسی کو بھگایا نہیں, بلکہ جس نے جب کہا میرے سرکار نے ان کے کام کو مکمل. اور یہی پیر کی پہچان ہے. ابھی آپ نے سنا نہیں کہ رب کی 2 صفت ہے, رحم کرنا ہے کہ نہیں, محبت کرنا, لوگوں کو جوڑنا, لوگوں سے پیار کرنا, لوگوں کی غلطی کو معاف کر دینا, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, سخاوت کا دریا بہانا. یہ ساری چیزیں خانقاہ شاکریہ میں پائی, اور بالخصوص سرکار مفتی فیضان الہدا. اللہ کیا نورانی چہرہ ہے, کیا نورانی چہرہ ہے. ایسا چہرہ جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے, ایسا بے مثال چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اور دیکھنے کے بعد جب خدا کی یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کا سچا ولی کا چہرہ ہے, اللہ کا سچا ولی کا چہرہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ سرکار رضوان الہدا کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کی چمک کا کوئی جواب نہیں ہے, جس کی رمق کا کوئی جواب نہیں ہے, جن کے جلوے کا کوئی جواب نہیں ہے, جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے, جس کے چہرے کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ارے یہ وہ چہرہ ہے جب انسان تو انسان, جانور بھی اس چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو قربان ہو جاتا ہے. ایسا لاجواب چہرہ ہے, ایسا بے مثال چہرہ ہے, ایسا خوبصورت چہرہ ہے, ایسا چہرہ جو جب دیکھو, جتنا دیکھو طرف بڑھتی جاتی ہے. چاشنی ہے اس چہرے میں, مٹھاس ہے اس چہرے میں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اگر آپ سچے میں سرکار مفتی فیضان الہدا کے غلام ہو, اور بالخصوص دائرہ والوں کے لیے یہ پیغام ہے, نام دے رہا ہے مگر ڈرو مت. ایسا نہیں کہ نام دے رہا ہے تو ڈروے کریں گے, نام دے رہا ہے ڈرو مت. کتنے لوگ ڈرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں ڈرو گے؟ نہیں. ڈر ہے کیا؟ خوف ہے کیا؟ ڈرتے ہو کیا؟ ارے نہیں, خوف ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ جو قوم خدا سے ڈرتی ہے وہ قوم دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتی ہے. اگر ڈرنا ہی ہے تو خالق کائنات سے ڈرو, اللہ رب العزت سے ڈرو. ارے جب خدا سے تم ڈرو گے تو دنیا تم سے ڈرے گی, دنیا تم سے ڈرے گی. خدا سے ڈرو. آپ نے محرم کے موقع پر اکثر و بیشتر علماء سے اس تقریر کو سماعت کری ہوگی کہ کربلا میں, کوفہ میں کوفی لایوسی بات سنی ہے کہ نہیں کہ کوفہ کے کچھ لوگوں نے غداری کی میرے حسین کے ساتھ. کری کہ نہیں کری؟ جس نے خط لکھا نبی کا کلمہ پڑھتا تھا, نبی کے دین کو مانتا تھا, لیکن دولت, طاقت, شہرت, سپاہ دیکھا تو پھر گیا. تو یاد رکھو, دولت دیکھ کر کے ڈرنا یہ یزیدیوں کی پہچان ہے, اور مصطفیٰ کے بیٹے پہ قربان ہو جانا حسین, مصطفیٰ کے چہرے
الہدا کے قدموں کو تھام لو گے تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دھمکا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ میں مانتا ہوں دنیا کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دولت آل مصطفیٰ ہمارے پاس ہے، سے بڑی دولت سرکار شاکر پیا کے لال ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت سرکار قمر الہدا کے لخت جگر ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت سرکار احسن الہدا کی نور نظر ہمارے پاس ہے، ارے سب سے بڑی دولت سرکار رضوان الہدا کے لال ہمارے پاس ہے، تبھی تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ شہزادہ ہے راجہ کا خاندان ہے، شہزادہ ہے، شہزادہ ہے راجہ کا شہزادہ، بھک منگوں کا نہیں، راجہ کا شہزادہ ہے، راجہ کا شہزادہ ہے، وہ کیا دولت ہے، مر جائے گا سب ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم، مگر یہ دولت اللہ، یہ ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی یہ دولت، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، اور یاد رکھو جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، یاد رکھو جب خاندان خاندان سے بھاگ رہا ہوگا، ہمیں ہمارا باپ نہیں بچائے گا، ہمیں ہمارا بھائی نہیں بچائے گا، ہمیں ہمارا رشتہ دار نہیں بچائے گا، ہمیں ہمارا خاندان نہیں بچائے گا، ارے دنیا دار ہمیں نہیں بچائے گا، اگر کوئی بچائے گا تو آمنہ کا لال بچائے گا، مگر اس کو بچانے والا کون ہے؟ میں تیری ملک تو مالک اے خدا میرا، سکون قلب تو میرا ہے مدعا میرا، اور خوشا بلند ہے کتنا یہ سلسلہ میرا، خوشا بلند ہے کتنا یہ سلسلہ میرا، حسین میرا علی میرا مصطفیٰ میرا، حسین میرا علی میرا مصطفیٰ میرا، اب آج وہ گلیوں میں چاہے لگا لے جتنے پھیرے پر پھیرا، آج وہ لگا لے جتنے پھیرے پر پھیرا، جب فیضا میرا، رضوان میرا، قمر میرا، شاکر میرا، غوث میرا، خواجہ میرا، حسن میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا، تو بتاؤ اے نماز سے بھاگنے والوں، نماز سے انکار کرنے والوں، پھر کیا بچا تیرا، پھر کیا بچا تیرا، جب سب میرا تو پھر کیا بچا تیرا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، اس لیے کہ ساری دولت تو سنیوں کے پاس ہے، ساری نعمتیں تو سنیوں کے پاس ہے، ساری دولت تو سنیوں کے پاس ہے، وہ دولت ہمارے دنیا کی دولت نہیں ہے، بلکہ محبت مصطفیٰ کی دولت ہے، محبت علی کی دولت ہے، محبت حسین کی دولت ہے، محبت غوث کی دولت ہے، محبت خواجہ کی دولت ہے، ارے محبت شاکر پیا کی دولت ہے، محبت قمر الہدا کی دولت ہے، محبت احسن الہدا کی دولت ہے، محبت رضوان الہدا کی دولت ہے، محبت فیضان الہدا